الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج ہم پڑھنے والے ہیں مضارع کے متعلق چند باتیں مختصر سے وقت میں۔ یہ ہے مضارع۔ مضارع جیسے ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ عربی میں صرف دو ٹینسز ہوتے ہیں، دو زمانے ہوتے ہیں، ایک کو ماضی کہتے ہیں اور ایک کو مضارع۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور مستقبل۔ تو یہ حال اور مستقبل کی بات ہے، اور اس میں اگر فرق پیدا کرنا ہو آپ نے کہ یار میں نے جو ہے مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے، صرف مستقبل کی بات کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے صرف دو حرف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، ایک ہے سین اور دوسرا ہے صوفہ۔ سین اور صوفہ، تو یہ بتا رہے ہیں کہ سین جو ہے قرآن مجید میں 84 بار آیا ہوا ہے اور صوفہ جو ہے 42 بار آیا ہوا ہے۔ تو سین زبر سا کا مطلب ہوگا ان قریب، اور صوفہ کا مطلب ہوگا پھر، اور پھر کے مطلب ہے کہ مستقبل بعید کی بات ہو رہی ہے، ہوگا۔ قرآن مجید میں جو صوفہ بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اب مثال آئے گی پھر آپ کو میں دکھاؤں گا ساتھ ساتھ۔ مضارع مستقبل جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ مضارع مستقبل قریب بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سین کا اضافہ کیا جائے گا۔ مضارع مستقبل بعید کے لیے مضارع سے پہلے سوفا کا استعمال کیا جائے گا۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ بعید لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نیچے دیکھیں گے ترجمہ سوف تعلمون، تم جلد ہی جان لو گے۔ تو ترجمہ ایسے ہوا کرے گا، اگرچہ اس دنیا کے لحاظ سے اور اس ٹائم کے حوالے سے جس طرح ہمارا سولر سسٹم ہے ہمارا، اس میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت سالوں کی بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ان قریب ہے، انتہائی قریب ہے، اور موت بھی قریب ہے انسان کے۔ تو یہاں مثالیں دیکھیں تو سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے جلد ہی۔ اور جیسے کہ اور مثال ہے نا، سیقولو، ان قریب کہیں گا وہ، کون کہے گا؟ السفہاء، جو بے وقوف ہے۔ تو سیقولو اس کی اچھی مثال ہے سین زبر سا کی۔ اور سوف تعلمون بہت مشہور ہے، چونکہ ہم الہاکم التکاثر میں بھی اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، سوف تعلمون تم جان لو گے، جان لو گے، جان لو گے۔ تو یہ ہے قریب اور بعید کا جو ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی یاد کرنے والی ہے، اور وہ ہے مضارع مؤکد، یعنی کہ جس میں تاکید پائی جائے، شورلی کوئی کام ہو، اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ فعل مضارع کے معنی میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے مضارع مؤکد کہتے ہیں۔ دیکھیں، مضارع مؤکد خفیف بھی ہوتا ہے، خفیف کا مطلب ہے کم، تھوڑا، اور ثقیل، زیادہ یا بھاری تاکید۔ تو اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ تاکید کے لیے مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں کبھی نون ساکن اور کبھی نون مشدد لگا دیتے ہیں۔ تاکید کے لیے مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا دیتے ہیں، یعنی مضارع کے شروع میں لام زبر لا لگا دو آپ۔ جیسے ایک لفظ ہے نا، جیسے لفظ ہے یشرب، وہ پیتا ہے، اور آپ کہیں بھئی لا یشرب، وہ ضرور پیتا ہے یا پیے گا، ضرور لام زبر لا لگا دو۔ لقد کان لکم، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں مضارع نہیں ہے، تو یہ لام تاکید لام زبر لا کو کہتے ہیں۔ اچھا، نون ساکن، نون ساکن آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں، بہت ساری مثالیں ہمارے پاس مشہور ہیں قرآن مجید میں سے، وہ دکھاتا ہوں۔ اور کبھی نون مشدد ہوگا، آخر میں دکھائی دے گا، وہ بھی بڑا مشہور ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں بھی یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو نون ساکن والے مضارع کو خفیف کہتے ہیں، اور مشدد ہو تو ثقیل کہیں گے۔ اب خفیف کی مثال دیکھ لیں، مضارع لام زبر لا کو کہتے ہیں بھائی، لام زبر لا یہ موقت، یہ لام تاکید، یہ ہے لام تاکید۔ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون ساکن لگا دیتے ہیں، جیسے وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ہو جائیں گا بے عزتوں میں سے، صاغرین چھوٹوں میں سے، اصغر صغیر سے چھوٹوں میں سے ہو جائے گا، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔
یا دوسری مثال دیکھیں، یہ مثال بڑی مشہور ہے، لنسفعم بالناصیہ، لام زبر لا ہے اور آخر میں نون ساکن ہے. تو آپ یہ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن جب آئے گا قرآن مجید میں تو مضارع کے ساتھ، یاد رکھیے مضارع کے ساتھ، تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور. اب یہاں لام زبر لا بھی دیکھیں، وہ بھی تاکید کے لیے، ضرور کے لیے آئے گا، تو تاکیدیں ہیں اس میں. تو ضرور ہم گھسیٹیں گے اس کے پیشانیوں کے بالوں سے. قرآن شریف میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے خفیف والا، لنسفعن، یہ آپ کو اس لیے 2 مثالیں دے دی ہیں، جو تھا وہ دکھا دیا. اب نون سکیلا کو دیکھیں ذرا. مضارع، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لام لگا دیتے ہیں اور آخر میں نون مشدد لگا دیتے ہیں. یہ 55 بار آیا ہے. تو ایک جیسے ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اب دیکھیں یہاں پر مضارع کہاں ہے، اور دیکھو لام زبر لا جو ہے تاکید کے لیے ہو گیا، اس کو نکال دیں، ضرور، یقیناً. یجمعون، وہ جمع کرتا ہے، اب وہ ضرور جمع کرتا ہے. اب اس میں نون کے بعد یہ جو نون مشدد ہے یہ تاکید کے لیے آ گیا، ضرور بالضرور. یہ دیکھو، ضرور بالضرور، 2 تاکیدیں آ رہی ہیں، ضرور بالضرور. اور یہ کم کیا ہے، تم سب، تو وہ تم سب کو ضرور بالضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن کے لیے. دیکھیں آپ. اچھا دوسرا ہے کہ لیرزقنا، اب یہ لیرزقنا کو الگ کر دیں، تو لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد آپ دیکھ رہے ہیں مضارع کے آخر میں، مضارع شروع میں اور آخر میں دیکھیں، تو یہ دونوں ہے ضرور بالضرور. وہ رزق دے گا، یعنی رزق کہتے ہیں دینا، تو اللہ ضرور ان کو دے گا، ہم ان کو دے گا، اللہ دے گا، رزقا حسنا، اچھا رزق. یا یہ مثال دیکھ لیں، لَنُدْخِلَنَّ، لَنُدْخِلَنَّ، ہم ضرور بالضرور داخل کریں گے، ہم ان سب کو، فی الصالحین، نیکوکاروں میں. وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بالضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے. تو یہ 2 تاکیدیں ہیں اس کی بڑی اہم، جو کہ ہم لوگ اس کی مثالیں اور بھی دیکھ رہے، دوسری کتاب سے دیکھیں. کہتے ہیں پہلے مضارع معروف اور مجہول کو مستقبل، قریب اور بعید بنانا. اگر مضارع معروف کو، معروف کا مطلب ہے سمپل، جو ہم اس کو سمپل پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، کو مستقبل قریب میں لانا ہو تو مضارع سے پہلے سین زبر سا لگا دو آپ. اور اگر مضارع معروف کو مستقبل بعید میں لانا ہو تو مضارع کے شروع میں صوفہ لگا دیں آپ. تو اب دیکھو، ستذکرونہن، یہ وہ نون مشدد نہیں ہے. اب کیوں یہ نون مشدد نہیں ہے وہ تاکید والا؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضارع پہ نہیں آیا، یہ ہنہ پہ آیا ہے، ہنہ الگ سے ایک ضمیر ہے. سو ستذکرونا، تم تم یاد کرو گے، تم ذکر کرو گے، ہنہ ان کو، تم قریب ذکر کرو گے ان کا، ان خواتین کا. سیحلفونا، وہ ابھی حلف اٹھائیں گے، حلف قسمیں کھائیں گے، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے. they are going to take oath. یہ دیکھو اب اس طرح کہ سیدخلونا، وہ ان قریب داخل ہوں گے. اب یہ وہ نون جو آتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، سب، اور یا آتی ہے وہ سب، یا وہ، اور وہ نون کا مطلب ہوتا ہے سب، وہ سب، اور دخول سے اردو کا لفظ ہے، وہ سب داخل ہوں گے. ہوں گے میں نے کہاں سے لیا؟ سین زبر سا سے لیا. اب دیکھو یہاں صوفہ کو دیکھیں، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے. اب دیکھیں یہاں کوئی فرق ہی نہیں رکھا، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. باقی عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں آپ دیکھیں گے تو صوفہ ہمارا بعد کے لیے ہوگا، کہ میں پڑھ لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، ہاں کھا لوں گا، میں بعد میں کھا لوں گا. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اچھا مضارع کی اور قسمیں نہیں ہیں، جیسے ہم نے بھی کل پڑھا تھا نا، ماضی کی مثالیں، ماضی کی اقسام پڑھی تھی تو وہ 6 کے قریب چلی گئی تھی. تو ایسا نہیں، مضارع میں ایسا نہیں ہے. مضارع میں بس یہی وہی لفظ ہے اور اس کو چینج نہیں کر رہے. ہم سین زبر سا لگا رہے ہیں یا پھر اس کو صوفہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر کچھ لگ سکتا ہے، مضارع کے اوپر معنی بدلنے کے لیے اس کے اوپر چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں. یقبلو جیسے لفظ ہے، یقبلو، وہ قبول کرتا ہے، سیقبلو، وہ قبول کرے گا، سیرجعون، وہ سب ان قریب واپس لوٹیں گے.
اچھا اب یہاں پر آ گئے، بعض اوقات مضارع سے قبل لام مفتوح لگاتے ہیں اور آخر میں نون سکیلا، اس کو نون مشدد کہتے ہیں، زائد لگا دیتے ہیں، اس سے غرض تاکید کرنا ہوتی ہے۔ یدربو، اب سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، اس کے شروع میں لگا دیا لام زبر لا اور آخر میں لگا دیا نون مشدد، تو بن گیا لیدربنہ، وہ ضرور بے ضرور مارے گا۔ اور یہ بھی ہے لیدربن، وہ آدمی ضرور مارے گا، تو یہ خفیف ہے اور وہ ثقیل ہے، یہ دو کے لیے ہے یدربانے۔ یہ دو اچھا، نصرا ینصرو، ینصرو آئے گا، ینصرو، اب وہ مدد کرتا ہے، اب لا زبر لا لگا دو آخر میں، شروع میں لا ینصر، وہ ضرور مدد کرے گا، اور آگے آخر میں نون مشدد لگا دو یا نون ساکن لگا دو، آپ کی مرضی ہے، وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، ڈبل تاکید آ جائے گی۔ یہ سب الفاظ ایسے ہی ہیں، یہ الفاظ میں آپ کو ایک دوسری کتاب سے دکھاتا ہوں، یہاں دیکھیں، اب دیکھو اس کو ہم بناتے ہیں، خالقا یخلقو، کبھی آپ کو کوئی کہے نا کہ یہ لفظ کیا ہے یار، یہ لفظ کیا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے اس کا ماضی بولنا ہے پہلا لفظ، اور دوسرا اس کا مضارع بولنا ہے، تو خالقا اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، خلقن پیدا کرنا، آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس کے بعد اس کا مصدر پڑھا جاتا ہے، تو اب تین لفظ ہو گئے نا، تو پھر وہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کرنے فائل لگایا جائے گا، فہوا خالقن، یعنی خلقا یخلقو خلقن فہوا خالقن، تو وہ پیدا کرنے والا ہے، کبھی آپ سے پوچھا جائے گا تو ایسے آپ نے یہ دونوں بولنے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر وہ آگے گردان چلتی ہے۔ اچھا اس طرح ہے جعلا یجعلو، غفرا یغفرو، صبرا یصبرو، اب اس پہ لام تاکید داخل کریں، یا پہلے اس کو مستقبل بعید اور قریب میں کر دیں، تو سیخلقو وہ عنقریب پیدا کرے گا، سوف یخلقو وہ عنقریب پیدا کرے گا، جلد ہی وہ پیدا کرے گا، وہ تو یہ ہو گیا، اب اس میں تاکید کا معنی پیدا کرو، تو آپ کہا لیخلقو وہ ضرور پیدا کرے گا، اور لیخلقن وہ ضرور بھی ضرور پیدا کرے گا، اسی طرح ہے لیجعلن ضرور بھی ضرور پیدا کرے گا، بنائے گا، لیغفرن ضرور وہ بخشے گا، یہ سارے الفاظ آپ اس کو، یہ آپ کے پاس بڑے خوبصورت قسم کے الفاظ بھی آگے قرآن مجید سے ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، جلس یجلسو، ضرب یضربو، دخل یدخلو، خرج یخرجو، ذهب یذهبو، آپ یہاں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں، بہت پیارا انہوں نے بہت سارا دیا ہوا ہے، رزق یرزقو، ظلم یظلمو، اور یہ سارا چلتا ہے آگے تک چلتا ہے، یہ قرآن مجید کے وربز ہیں، یہ تو ویسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، واہ واہ واہ، آیا منفی نہیں، منفی ہم بات نہیں کرتے، ہاں یہ دیکھیے، وہ پھر مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا، حال کے ساتھ، تو پھر مضارع سے پہلے لام مفتوح لگانے سے مضارع صرف حال کے لیے مخصوص ہو جائے گا، جیسے وہ مدد کرتا ہے، لا ینصرو وہ ضرور مدد کرتا ہے، لا یکتبو وہ ضرور لکھتا ہے، انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے، لام زبر لا کا مطلب ہے وہی مضارع کے ساتھ خاص کرنا، یہ بات آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی، اور اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو سب اس پہ متفق ہیں کہ سین زبر سا لگانے سے وہ عنقریب یا ابھی کرنے والا ہے، اور صوفہ تم جلدی جان، سوف تعلمون تم عنقریب جان لو گے، تاکید پیدا کرنا، تاکید کے لیے ہم نون سکیلہ اور خفیفہ لگاتے ہیں، وہی باتیں دوبارہ انہوں نے کی ہے، لیفعلن، لیفعلن وہ ضرور کرے گا، اور صفع یصفعو تو وہ پکڑ کر گھسیٹتا ہے، تو لنصفعن وہ ضرور گھسیٹے گا، ہم ضرور گھسیٹیں گے، نون ہے تو نون سے ہم ضرور گھسیٹیں گے، چل کیا مانے کیا مانے اور بخورے بولے رائے ہو سکرا ہو اس کا نام تو 12 بجے
چلو اس کو میں ادھر کلوز کر رہا ہوں، بس اتنا یہ ایک ہمیں ذہن میں رہے گا، نون مشدد اور نون خفیفہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایک سبق یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں ذرا کلوز کر کے آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں۔